والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ احباب دی وقار، اسی سب سے اولا و اعلیٰ نبی کی بارگاہ میں آج ہم سب اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے لیے جمع ہیں۔ خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہماری عقیدتوں کو اسی طرح قائم اور دائم فرمائے۔ احباب دی وقار، آج کی یہ تقریب سعید آپ سبھی جانتے ہیں، آستانہ عالیہ میروال شریف پر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے نامور قرہ حضرات یہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کے حسن سے آپ احباب کے قلوب و اذہان کو مزین و معطر فرما رہے تھے۔ ملک پاکستان کے نامور ثنا خاں آج کی اس بزم کے اندر موجود ہیں، اور ہماری خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ جس سید الانبیاء کا تذکرہ سننے کے لیے آج ہم اس بزم کے اندر جمع ہوئے ہیں، اسی سید الانبیاء کا نواسہ آج ہمیں اپنے نانا کی شان سنانے کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے تعلق رکھنے والے عظیم عالم دین کے بیٹے حضرت علامہ مولانا وسیم الحسن نقوی صاحب انشاءاللہ العزیز ابھی چند لمحوں میں یہاں پہ اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ انشاءاللہ اپنے مواعظ حسانہ سے نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمال سے احباب کے قلوب و اذہان کو مزین و معطر فرمائیں گے۔ احباب دی وقار، برکت کے لیے جو آئے بینہ میں نے قرآن کریم میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر مختصر سی گفتگو کیے دیتا ہوں۔ ویسے تو میرا کام تھا خطبہ استقبالیہ دینا،
جو میں نے اپنے مخصوص انداز سے احباب کے گوش گزار کر دیا، اب صرف برکت کے لیے چند باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ احباب دی وقار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم۔ اور نبی علیہ السلام کی پیاری زلف عنبری کی قسم اٹھاتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور اے حبیب آپ کی ان کالی زلفوں کی قسم جب وہ اپنے چہرہ انور پہ چھا جائیں۔ تو احباب دی وقار، ان آیات بینات کی مفسرین کرام نے بہت سی تفاسیر بیان کی ہیں۔ والضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت بھی لیا، واللیل اذا سجا سے مراد رات کی تاریکی بھی لیا، لیکن علماء نے اسے بیان کیا، مفسرین کرام نے اسے بیان کیا کہ یہ اصل میں والضحیٰ جو دن کی روشنی کا تذکرہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا استعارہ ہے، اور واللیل اذا سجا جو رات کی تاریکی کا تذکرہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کالی زلفوں سے استعارہ ہے۔ تو احباب دی وقار، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا، آپ نے بھی اپنے انداز سے یہی تفسیر بیان کی۔ ارشاد فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ والضحیٰ فرما کر حضور کے حسن و جمال کو بیان فرما رہا ہے، اور واللیل اذا سجا فرما کر نبی علیہ السلام کی زلف عنبری کے حسن کو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ احباب دی وقار، وہی عظیم نبی، عظمت و شان والا نبی، جن کے حسن و جمال کے کیا کہنے، حضور کا حسن و جمال ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ حضور کا حسن و جمال پوچھنا ہے تو حضور کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کے دیکھیے نا، آپ حضور کا حسن و جمال کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہ آئے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق تخلیق فرمایا۔ احباب دی وقار، نبی علیہ السلام کے صحابہ جب حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے تھے نا، تو کوئی صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ، اگر آپ حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو احباب دی وقار، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا تھا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی علیہ السلام کی شان پتہ کس طرح بیان کرتی ہیں؟ جب حضور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تھے، حضرت ام عائشہ ام المومنین صدیقہ عفیفہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عربی کے اشعار پڑھا کرتی تھیں، جن کا مفہوم یہ ہے، بیان فرماتی تھی ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے۔ فرماتی تھی ایک آسمان کا سورج ہے
اور ایک ہمارا سورج ہے، اور بیان فرماتی کہ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ عظمت و شان والا ہے، اس لیے کہ وہ سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور یہ ایسا سورج ہے کہ جو رات کے وقت میں بھی طلوع ہی طلوع رہتا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آسمان کے سورج سے افضل ہیں، اس لیے کہ جو آسمان کا سورج ہے یہ چیزوں کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن ہمارا جو زمین کا سورج ہے یہ لوگوں کے سینوں کو بھی منور کر دیتا ہے۔ وہ احباب دی وقار، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ کسی شاعر نے اسے اس انداز سے بیان کیا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ احباب دی وقار، اسی نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھتے ہوئے حضور کی رضائی اماں جان نبی علیہ السلام کے چمکتے چہرے کا اظہار اس انداز سے فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے کاشانہ اقدس میں آتی ہیں، حضور کو اپنے گھر کے اندر لے کر آتی ہیں، تو ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں جمع ہو کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آ گئی، آ کے کہنے لگی، اے حلیمہ تو بڑی غریب تھی، بڑی مفلس تھی، کئی مہینے تیرے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا، تیرے پاس تو چراغ جلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب تیرے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا کہ ساری رات تیرے گھر کا چراغ بجھتا ہی نہیں ہے، ساری رات تیرے گھر سے نور کی شعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ تو حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ان سہیلیوں کو پکڑا، انہیں نبی علیہ السلام کے حجرہ اقدس کے اندر لے آئیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کے فرمایا، اے میری سہیلیوں، جب سے یہ سوہنا میرے گھر میں آیا ہے میں نے کبھی گھر کے اندر چراغ جلایا ہی نہیں۔ فرمایا کہ میرے گھر سے جو نور کی کرنیں نکلتی ہیں یہ چراغ کی روشنی نہیں بلکہ یہ آمنہ کے لال کے نور کی روشنی ہے۔ تو احباب دی وقار، اسی عظیم نبی، اسی حسن و جمال والے پیغمبر کا تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز انہی کے نواسے کی زبانی سنیں گے۔ میں تو صرف حاضری لگوا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ احباب کی اس محبت کو سلامت رکھے، اور ہمارے دوست حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز قمر سیالوی صاحب کی اس محنت کو رب تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دوام بخشے، اور ہم اسی طرح حضور کے تذکرے پڑھتے رہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔